سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پنجاب حکومت پر تنقید کی۔ پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پنجاب حکومت سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے، ان کا اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے۔ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری آڑ میں وزیراعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کی وزیراعظم سے کوئی لڑائی ہے تو پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے۔ آپ نے کہا میرے پیسے میری مرضی، میرا پانی میری مرضی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جس نے آئین پاکستان اور سندھ طاس معاہدہ پڑھا ہے، کیا وہ ایسے بیانات دے سکتا ہے؟ اور آپ جس بھی طریقے سے اقتدار میں بیٹھے ہیں لوگوں کی خدمت کریں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئلہ میری مرضی، ایسی مثال دینا کفر سمجھتا ہوں۔ جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل انعام میمن کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا۔ آپ خود سازش کر رہے ہیں وفاق کے خلاف اور پنجاب کے خلاف۔ جب آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تب آپ سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کارڈ کھیلنا اور بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کھیلنا، اس کو سیاست نہیں غلاظت کہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مزید یہ بھی کہا جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ آپ پنجاب کے معاملات میں گھس کر مداخلت کر رہے ہیں، اتنے معصوم مت بنیں۔ آپ ہیں کون جو پنجاب کو حکم دیں گے؟ اپنے حکم اور مشورے اپنے پاس رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں۔ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اپنی ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ ایک صوبے کے اندر زبردستی گھس کر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا پانی میری مرضی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرسوں مرسوں پانی نہ دیسوں۔ اگر آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو چھٹی کے روز بھی پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ کے سیلاب متاثرین کی ایک دھیلے کی بھی مدد کی؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ شہر قائد کے تفریحی مقامات پر توجہ دے رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں سیلاب کی وجہ سے پنجاب حکومت پر پریشر ہے۔ اس وقت پنجاب کے کسانوں کو پریشانی لاحق ہے۔ NICV اور SIUT میں علاج کروانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد پنجاب سے آتی ہے۔ میں تو مریم نواز، مریم اورنگزیب کو بھی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تینوں بہنیں بڑی ہیں، قابل احترام ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو کام کیے اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس شہر کی خدمت اسی طرح جاری رکھے گی۔ مخالفین تو ہمارے کاموں پر عدالت بھی چلے جاتے ہیں۔ KMC کے سفاری پارک میں ٹریمپولین پارک بنایا گیا۔ مستقبل کے معماروں کو سفاری پارک میں بہترین سہولیات دے رہے ہیں۔ یہ سہولیات ہمارے پارٹی منشور کا حصہ ہیں۔ ہمارے شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کام پر یقین رکھتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جیسی صورتحال اب کسی دوسرے صوبے میں نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ گھیراؤ، جلاؤ اور لاک ڈاؤن جیسی چیزوں کو سیاست سے باہر کر دینا چاہیے۔ پنجاب کو تانے دیے گئے لیکن پہلے کبھی جواب نہیں دیا گیا، لیکن اب محسوس کیا اب جواب دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ ہم سب کا پاکستان ہے، سیاست سب کا حق ہے۔ آزاد کشمیر دے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ دوبارہ ملک دے کسے حصے پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ گھراؤ جلاؤ، لاک ڈاؤن، شہر بند کر دیں گے، رستے بند کر دیں گے، یہ گفتگو سیاست تو باہر کر دینی چاہیے۔ جس صوبے وچ بھی کوئی محرومی ہوتی ہے وہ الزام پنجاب تے دھر دیتا جاتا ہے، یہ نامناسب رویہ ہے۔ اسی پہلے کدی جواب نہیں دیتا، میں بھی کدی اس موضوع تے گفتگو نہیں کیتی سی، مگر چند مہینے پہلے میں محسوس کیتا کہ بولنا پڑے گا۔ پاکستان سارے دا پاکستان ہے، سیاست کسے استے پابندی ہونے تے عائد نہیں کیتی جا سکتی۔ سیاست دا حق سب نو ہے۔ دونوں مین سٹریم سیاسی جماعتاں انہاں دا آپس وچ رولا جڑا آج کل چل رہا ہے بند ہونا چاہیے، کیونکہ رولا چل نہیں سکتا زیادہ دیر۔ اور تبدیلی والے آ گئے اور انہوں نے ایسی تبدیلی دکھائی کہ جناب سارا ملک جو تھا اس کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہایت اچھے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ جو لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج ہے وہ حقیقت یہ ہے، ماننا چاہیے، ایک انقلابی پروگرام ہے اور اس کا کریڈٹ چیف منسٹر پنجاب کو جاتا ہے۔
भारत खेल में खिलवाड़ से बाज नहीं आया, अपनी हठधर्मी को दोहरा दिया। भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक नहीं किया। एशिया कप में भी भारत की मेंस टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक कोरकी में मुकामी कबाइल और फितनाल हिंदुस्तान के दरमियान झड़पों में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। मुकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया। दहशतगर्दों ने कोरकी में मुकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मुकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मुकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। कोरकी के मुकामी कबाइल ने अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम पर फितनाल हिंदुस्तान का असल चेहरा आया हो चुका। खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात से वाज़ेह है कि फितनाल हिंदुस्तान का इस्लाम और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान गज़ा अमन मंसूबे पर हमास के इक़दामात का खैर मकदम किया। वज़राए ख़ारजा ने ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी बंद करने के बयान का खैर मकदम किया। तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया। ख़ित्ते में अमन के क़याम के अज़्म को सराहा। ये पेशरफ़्त जंगबंदी के हुसूल में मुस्बत साबित होगी। हमास की तरफ से गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट्स के अबूरी इंतजामी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार होने के ऐलान का भी खैर मकदम किया। वज़राए ख़ारजा ने तजवीज़ पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़राए ख़ारजा ने तमाम पहलुओं को हल करने के लिए मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुताल्लिक़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान आया है। कहा कि पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। दोस्त यूरोपीय ममालिक के ज़रिए सिफारती चैनल से हमने तस्दीक की है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की तहवील में हैं, अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा ने इससे कबल इन अफराद की बाहिफाजत वापसी को मरबूत किया था जो पहले उतरे थे। ब्रदर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शहरियों की वतन वापसी में मदद की। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इसराइली हिरासत में ग्रेटा थुनबर्ग से बदसलूकी की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 आलमी कारकुनान ने बताया कि इजरायली फोर्सेस ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा से बदसलूकी की। ग्रेटा थुनबर्ग को जमीन पर घसीटा गया और इजरायली झंडे को चूमने पर भी मजबूर किया गया। ग्रेटा थुनबर्ग को जबरदस्ती इजरायली झंडे में लपेटकर उनसे परेड करवाई गई। ग्लोबल फ्लोटेला में शामिल कारकुनान ने बताया कि हमें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हमास के ऐलान के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में गाजा से फौज के इनकला पर इत्तेफाक किया है। इस पेशरफ से मुताल्लिक हमास को भी आगाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से आरजी बमबारी रोकने का खैर मकदम करता हूँ। बमबारी रोकने से यरगमालियों की रिहाई, अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमास की जानिब से किसी भी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास को तेज़ी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जिससे गजा दोबारा खतरा बने। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। अमरीका इस अमल के नफाज में फाल रहने का वादा कर चुका है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में बमबारी रोकने के बयान के बावजूद इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। फलस्तीनियों ने ट्रंप का बयान भी झूठ पर मबनी करार दे दिया। फलस्तीनियों का कहना है कि हमें झूठे वादे नहीं, अमन चाहिए। इजराइल ने गाजा में पनाहगाहें और खैमे तबाह कर दिए। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गाजा में दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया। गाजा में यतीम बच्चों और बेवाओं का कोई वारिस नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि गाजा में बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। गाजा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कराची में गाजा मार्च से खिताब करते हुए बोले गाजा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं। हमास उम्मत के माथे का झूमर है। अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है। मुस्लिम दुनिया हमास के दफातर खोले। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए।
غزہ کے لوگوں میں اور حماس میں کوئی تفریق نہیں ہے. خدمت حماس کرتے ہیں, ان کا مقدمہ حماس پیش کرتے ہیں, باطل کا مقابلہ حماس کر رہے ہیں. اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں, حماس کو ریکگنائز کریں, حماس کا دفتر پاکستان میں کھولا جائے. وہ امریکہ جو کروڑوں ریڈ انڈینز اور ان لوگوں کی لاشوں پر بنا ہے جنہیں افریقہ سے یرغمال بنا کر غلام بنا کر لایا گیا تھا. ہم حیران ہو جاتے ہیں جب اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے اور ایک طرف پوری اقوام متحدہ کے ممالک ہوتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو ویٹو کر دیتا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ امریکہ کی غلامی اختیار کرنا اور امریکہ کے کہنے پر اپنے صحیح موقف کو پیش نہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. حکمرانوں سے ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, ان لاکھوں لوگوں کی عدالت سے کر رہا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی دو ریاستی حل نہیں, ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست. بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا, فیصلہ کن شکست کے بعد سکور 6-0 رہا, اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا. اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا. بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی. مودی اور اس کا ٹولہ ساکھ کھو بیٹھا ہے. دباؤ قیادت کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو خبر دیں, وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر ایس سی او کانفرنس 2027 سے قبل نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر پر مشاورت ہوئی. جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ ہوا. اسلام آباد ایکسپریس وے کی کمرشلائزیشن کا جامع پلان طلب کیا گیا. اجلاس میں اسلام آباد سے نئے پولیس تھانوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. محسن نقوی کا 6 تھانوں کا تعمیراتی کام 45 دن میں مکمل کرنے کا ٹاسک. چیئرمین سی ڈی اے نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو تفصیلی بریف کیا. مزید 10 تھانوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے. پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر کا کام مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا. ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کی تمام فائلز کو مکمل کر لیا گیا, جبکہ شاہین چوک کا سنگ بنیاد جلد رکھا جائے گا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے مقرر کردہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا. کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے پی آئیز میں الیکٹرو بس پروجیکٹ اور فلڈ سروے بھی شامل. ڈپٹی کمشنرز کو فلڈ سروے مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت, شفاف اور مستند ڈیٹا کی ضرورت پر زور دیا. تفصیلات جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا. کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کے لیے مقرر کردہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا. وزیراعلیٰ نے الیکٹرو بس کے لیے ہر سٹاپ پر مخصوص بس سٹینڈ قائم کرنے کی ہدایت کی. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں شفاف اور تیز ترین فلڈ سروے کو یقینی بنانے پر زور دیا. پنجاب بھر میں سرکاری زرعی اراضی پر گندم کی کاشت کروانے اور محکمہ زراعت کو بہترین بیج فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی. مریم نواز نے کہا کہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے شہریوں بالخصوص بچوں کا زخمی ہونا قطعی ناقابل برداشت ہے. سرکاری اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ اور طلبہ کی سیفٹی یقینی بنانے کے لیے رفتار کم کرنے کے بورڈز نصب کیے جائیں. پنجاب بھر میں 5000 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مانیٹرنگ, دیکھ بھال اور مرمت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی. کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو متعلقہ اسپتالوں کی اچانک وزٹ کرنے, مفت ادویات کی فراہمی اور سروسز کے لیے پیسے مانگنے والے عناصر پر نظر رکھنے کی ہدایت. وزیراعلیٰ نے پنجاب بھر میں روٹی کے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی. مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں اچھا کام کر رہی ہیں, صفائی پر کوئی سمجھوتا ہوگا اور نہ ہی غفلت برداشت ہوگی. ناظرین, امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا حماس سنجیدہ ہے یا نہیں. غزہ میں ایسی حکومت نہیں بن سکتی جسے 3 دن میں حماس بدل سکے. جنگ کے بعد کیا ہوگا, اس پر حماس نے اتفاق کر لیا. جنگ بندی کا معاملہ بہت جلد ہونے کی امید ہے. چاہتے ہیں کہ اسرائیلی یرغمالی جلد آزاد ہو جائیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ معاملہ مکمل ہو چکا. امید ہے یہ معاملہ اسی ہفتے کے شروع تک طے ہو جائے گا.